बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं तंजीला मजहस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैस, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैम बात करेंगे डकी भाई की, जिनका व्लॉग हैज़ बीन ट्रेंडिंग ऑल ओवर द इंटरनेट फ्रॉम यस्टरडे। उन्होंने एक व्लॉग किया और उसके अंदर उन्होंने अपनी जो 100 दिन की प्रिजन थी, कैद थी, उसके हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो कि हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक गहरा धब्बा लगा गए हैं और बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर अपना जो कमेंट है वो कर दें। और उसके बाद उन्होंने एक बिग ब्रदर का जिक्र किया, जिन्होंने उनकी जो जान है वो छुड़वाई इस सारे मामले के अंदर। और वो बिग ब्रदर कौन है और उसके बाद जो दीगर इस हवाले से पेशरफ्त इस वक्त सामने आ रही है, इन सब पर आपकी क्या टेक होगी? अच्छा, देखिए, एक तो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो ऐसी कहानियां हैं ना, वो इस वजह से आ, अनसुनी रह जाती हैं और अनके ही रह जाती हैं कि लोग जो हैं वो डरते हैं। देखिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास इख्तियारात तो हैं, लेकिन आप किसी को बस उसी बात की, स्पेशली जो जो तफ्तीश का अमल है, उसमें आप किसी को उस वक्त तक तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते जब तक कि कोई भी मुलजिम जिस पे कोई इल्जाम है और वो आपकी तहवील में है, वो आपसे ताउन ना करे। तो वो शख्स कह रहा है कि मैंने 23 मिनट में, पहले 23 मिनट में आपको सारी चीजें बता दी, पासवर्ड्स दे दिए, हर एक चीज, और मैं जवाब दे रहा था। तो जब कोई ताउन कर रहा हो तो उसके ऊपर तो मतलब तशद्दुद आप तब करते हैं ना, जब, हाँ, आप अपनी मर्जी का कोई जवाब सुनना चाहते हैं। आप जो इल्जामात हैं, आप चाहते हैं कि बंदा जोर जबरदस्ती, यानी कि हाथी कह दे मैं खोता हूँ और खोता कह दे मैं घोड़ा हूँ। अगर आप ये करवा, क्योंकि हमारी तो पुलिस और जो तफ्तीशी इदारे हैं वो ये कुछ करते हैं ना, अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो फिर आप तशद्दुद करते हैं। तो एक तो ये कि इस तशद्दुद की जो इशू है ना, उस पर तो मैं बड़ी इसकी मजम्मत करती हूँ। इंतहाई अफसोसनाक है और ये रियलिटी है। अगर कोई कहे ना इसमें, मैं, लोग कहेंगे जी कि ये तो व्लॉगर है, इसने तो फिक्शन ऐड कर ली, इसने तो एग्जैजुरेट कर दिया। तो 2% एग्जैजुरेशन होगी, 98% ये सच है, क्योंकि यही कुछ होता है। और आप देखें, बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस अब शेयर कर रहे हैं कि किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ कैसे किसी ने बात की। तो हमारा जो निजाम है, वो उसके हाथ जो लग जाता है ना बंदा, उसको वो ऐसे जलील करता है। तो दो आपको एक्सट्रीम नजर आती हैं। एक तो ये कि एक तो वो लोग हैं जो निजाम की पहुंच से बहुत दूर हैं, उनके ऊपर आप हाथ डाल नहीं सकते। और वो जो इस तरह के लोग हैं, जाहिर है ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप देखें ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और स्पेशली टिकटॉकर्स हैं उमैस, ये हमारे मुआशरे की मुनाफिकत को आप जरा गौर गौर से देखें। सबको ये पता है कि मोस्टली ये लोग जो हैं ये मिडिल क्लास से उठ के आए हैं, और डिजिटल की वजह से इनके पास पैसे आ गए हैं। स्पेशली जो टिकटॉकर लड़कियां हैं, लड़कों को तो फिर छोड़ देना, लड़के तो कुछ ऐसे हैं कि जो अच्छे प्रोफेशंस में भी थे। स्पेशली जो लड़कियां जो गरीब घरानों से उठ के आई हैं, जो 25,000 20,000 की नौकरी करती थी, तो उनको बिठा के हमारे कुछ एंकर हजरात भी उनको बेइज्जत करते हैं। उनके ऊपर एफ आई वालों का भी जोर बहुत चलता है, उनके ऊपर मजहब के ठेकेदारों का भी बहुत जोर चलता है। क्योंकि आपको पता है कि इनका बैकग्राउंड, इनके पीछे कोई बाप नहीं बड़ा बड़े नाम का खड़ा, इनके पीछे कोई जज नहीं खड़ा, कोई जर्नैल नहीं खड़ा। तो जब आप ऐसे लोगों को उठा लेते हैं, जिनमें रकी जो है उनके वालिद प्रोफेसर है, मैंने उनके व्लॉग में ही सुना है, तो एक प्रोफेसर की यहाँ पे क्या इज्जत है, या एक प्रोफेसर के पास क्या ताकत है, वो कितनी बड़ी सिफारिश करा लेगा अपने बेटे के लिए। तो मतलब इतना अनफॉर्चुनेट मुझे लगा। आपको एतराज हो सकता है, कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट ऐसा क्रिएट होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम इत्तेफाक नहीं करते। आपके पास ऑप्शन है ना, आप वो ना देखें कंटेंट, कोई आपको जोर जबरदस्ती तो नहीं दिखा रहा। और फिर अपने बच्चे को फोन करके, बेटे को फोन करके, मतलब इंतहाई जाहलाना हरकत है कि आप अपने छोटे से बच्चे के सामने एक आदमी पे तशद्दुद कर रहे हैं। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? तो मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि ये तो नफसियाती मरीज। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मोस्टली मुझे लगता है FIA, NCCI, पुलिस, ये लोग, मुझे लगता है बहुत सारे नफसियाती मरीज भी हैं। और नफसियाती मरीज मैं इस वजह से नहीं कह रही कि कोई पागल है। हमारे यहाँ प्रेशर इतना है नौकरी को लेके, और जाहिर है रिसोर्सेज कम है, बोझ बहुत ज्यादा है। तो फिर वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जो इनके हाथ लग जाता है, फिर ये उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं।
تو یہ ان کے ہاں کوئی مینٹل ہیلتھ کی کوئی کلاسز ہونی چاہیے. مطلب ایک شخص اپنے بیٹے کو کیوں فون کرے گا؟ اپنے باس کو فون کر کے بتائے نا کہ میں اس پہ تشدد کر رہا ہوں. اپنے جونیئرس کو فون کر کے بتائے نا کہ میں تشدد کر رہا ہوں. ان کو سکھائے کہ ہاں تشدد کرنا بہت اچھی بات ہے. بیٹے کو کیوں بتا رہے ہو بھائی؟ کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی بیٹے کو کیا سکھا رہے ہو تم؟ مطلب عجیب و غریب سی بات ہے. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. اور اور دوسرا میم، دوسرا، یہ جو جی نظام جی جی آپ انصاف ہمیں بتایا گیا تھا، ہماری حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ خاص کر پنجاب کے اندر بھی، کہ اب جو جسٹس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہم نے اسٹرونگ کر دیا ہے، اور وہ بڑی بڑی جو مچھلیاں ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالتا ہے. تو ڈکی بھائی ایک ایسا انسان جس کو سنا جاتا ہے، جس کو ملینز آف پیپل دیکھتے ہیں، اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں، اگر اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں تو امیجن بھی نہیں کر پا رہا کہ اگر میرے جیسا کوئی شخص یا کوئی عوام میں سے کوئی چلا جاتا ہے، ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. ایک سیکیورٹی گارڈ سے ایک میرے بھائی کا ایک جھگڑا ہوا. لڑکے تھے، دونوں جوان تھے. سیکیورٹی گارڈ کو اور تو کچھ بس نہیں چلا. اس نے میرے گھر میں، جب میرا بھائی اکیلا تھا تو اس نے فون کر دیا پولیس کو کہ یہاں پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. گھر کے اندر سے میرے بھائی کو پولیس نے اٹھایا. جب تک وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ میم تنزیلہ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پولیس والے لے گئے. جب تک مجھے اطلاع ملی تو میں نے وہ ایس آئی کا نمبر لیا. تو اب ظاہر ہے میں صحافی تھی، پرانی بات ہے، آپ ذرا نوجوان ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ قانون قاعدے کے. تو میں نے کہا آپ کی جرت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ آپ کے پاس وارنٹ تھے؟ کس قانون کے تحت آپ میرے گھر میں آئے؟ میرے گھر سے میرے بھائی کو لے گئے. تو ان صاحب نے فرمایا کہ اب تک میں نے پرچہ نہیں دیا تھا، اب میں پرچہ دوں گا. میڈم تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ میرے بھائی کی 2 دن بعد فلائٹ تھی دبئی کی، اور انہوں نے ایکچولی پرچہ دے دیا. اور پرچے میں انہوں نے کسی ناکے سے گرفتاری ڈال دی اور بہت اچھا. کچھ ڈال دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 50 لوگوں کے یا 20 لوگوں کے سامنے وہ گھر سے اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے. لیکن جب انہوں نے ایف آئی آر میں ڈال دی گرفتاری کسی ناکے کی، تو پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. ہم نے جا کے ضمانت کروائی پھر. ہوں. لیکن تو میم وہ آگے والا میں جو آپ کی، پروسیجر تھا باہر جانے والا، وہ تو سب کچھ ڈسٹرب ہوا نا. ہاں وہ نہیں، وہ مینٹل ٹارچر. اور صرف کس بات کے اوپر؟ میں تو ایک سوال کر رہی تھی کہ آپ کس قانون کے تحت کسی کے گھر آ سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے؟ تو وہ جو ایلیمنٹ آف طاقت ہے نا، بدماشی، کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ وردی ہے پولیس کی یا ایف آئی اے کی یا این سی سی آئی کی، تو ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو سسٹم کے اندر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا. آپ نے میرے خیال میں ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کوئی ایسے ہی واقعہ، ان کو کیسے بیوقوف بنایا گیا. جی میں جی. آپ کو بتاؤں، بہت ساری ایسی خواتین جرنلسٹ ہیں جو ایف آئی اے میں گئی ہیں سائبر ہراسمنٹ کے کیسز لے کے. ان کو واپس ہراس کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. ان سے فون کے مطالبے کیے، ان کو میسیجز بھیجنے شروع کر دی. کچھ عام خواتین میں جانتی ہوں جنہوں نے شکایتیں کی، تو اب دفاتر کے اندر سے ان کے نمبر ادھر ادھر چلے گئے اور لوگ ان کو تنگ کرنا شروع. تو عام بندے کا تو یہی ہے. عام بندے کی تو مطلب عام بندے کا، آپ پولیس کی بات کرتے ہیں، آپ این سی سی آئی جیسے اداروں کی بات کرتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، عام بندہ تو اسپتال میں بھی جاتا ہے، اس کو سفارش کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے مریض کو کوئی اچھے سے دیکھ لے. اور ظاہر ہے کیونکہ میں صحافی ہوں، تو بہت سارے ظاہر ہے آپ کو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے بڑے ریسورسز ہوں گے، ہوتے تو نہیں ہیں. صحافی ہوں، ایک شریف صحافی ہوں میں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے کتنے سارے سورسز اور ریسورسز ہوں گے. لیکن ظاہر ہے گاؤں میں کبھی کسی کو کام پڑ جائے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اسپتال میں ڈاکٹر میں صحیح سے نہیں دیکھ رہا، آپ کہہ دیں. تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ان لوگوں کا بنیادی حق ہے. تو جو بندہ ملزم ہوتا ہے، جب تک اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، جب تک وہ تحقیقات میں ہے، اس کے تمام رائٹس انٹیکٹ ہوتے ہیں. ہم نے یہ بدماشی بنا لی ہے کہ کوئی بھی ادارہ کسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بلینکٹ امیونٹی ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بہت سارے کیسز میں پیش ہی نہیں، گرفتاری نہیں ڈالتے. 7 7 دن تھانوں میں حوالات میں بند رکھتے ہیں، 8ویں 10ویں دن جا کے گرفتاری ڈالتے ہیں. اور 7 8 دن آپ کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی کہ قانون کے بغیر جا کے کیوں رکھتے ہیں؟ رشوت لینے کے لیے، جو رکی کا بھی کیس ہے، فیملی کو پریشرائز کرنے کے لیے. آپ اگر چھوٹے جو شہر ہیں وہاں کے تھانوں کے حالات دیکھیں تو وہاں اگر کوئی حوالات میں بند ہوتا ہے، گھر سے جو کھانا لوگ بھیجتے ہیں، برتن بھی لے جاتے ہیں پولیس والے. جی. تو مطلب یہ تو بہت برے برے حالات ہیں. لیکن آپ نے کہا بگ بردر، تو بگ بردر جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ میرے خیال میں
ملٹری انٹیلیجنس کا کوئی سینئر افسر ہے جس نے ان کی ہیلپ کی ہے، جو میرے پاس معلومات ہیں، اور انہوں نے فوج کی بڑی تعریف کی ہے، اور جو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے مافیا سے بچا لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پریسیڈنٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، جب آپ کسی کو انٹروگیٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ ایس او پیز بنانے چاہیے پاکستان میں. اور اب کیونکہ نام بھی لے رہے ہیں صاحب کا، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کاروائی ہوتی ہے. اس کو صرف سوشل میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے، ڈپارٹمنٹ کو کاروائی کرنی چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کی وضاحت آنی چاہیے. اور آپ اتنی بھاری بھاری رقمیں رشوت میں مانگ رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. تو اور رشوت میں یہ تو مانگ بھی کہانی نہیں رہے میم، رشوت وہ زبردستی لے بھی رہے ہیں. مطلب ان کے اکاؤنٹ سے، کرپٹو اکاؤنٹ سے انہوں نے خود ہی پیسے کنورٹ کیے اور وہ رکھ لیے پہلے اپنے پاس، اس کے بعد کورٹ میں جب معاملہ اٹھا تو وہ پیش کیے. مانگنے سے بات آگے چلی گئی ہے، وہ ہاں خود زبردستی لے رہے ہیں. ہاں، وہ لینا چاہ رہے ہوں گے نا، انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس رہ گئے تو ٹھیک ہے. لوگ یہی کرتے ہیں نا، برآمدگی ڈالتے نہیں ہیں ہم نے وہاں سے کیا کیا چیز لی ہے، وہ چیزیں ایون منشیات کی برآمدگی بھی لوگ نہیں ڈالتے نا، وہ بھی جہاں پہ منشیات واقعی پکڑی جاتی ہے وہ تو غائب ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں ہم بحیثیت قوم سب اداروں کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی ہم ڈس آنےسٹ ہیں. موسٹلی ہمارے جو مسائل ہیں نا وہ اس ڈس آنےسٹی میں چھپے ہوئے ہیں، میرٹ نہیں ہے. پھر جو اس دن میں کہہ رہے تھے نا، کچھ اداروں کو آپ نے اس وجہ سے بنایا تھا، موسٹلی جو ریاست کے ادارے ہوتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ریاست کے اندر جو شہری ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. بدقسمتی سے وہ اپنی اپنی ریاست کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہر کسی نے بنائی ہیں. وہ جو ایک تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ اپنی ایک ریاست بنا لیتا ہے، جس کلرک کے آگے آپ کی فائل پھنس جائے وہ اپنی ایک ریاست بنا لیتا ہے. کسی بدقسمتی سے آپ کے اوپر کوئی کیس بن جائے تو عدالت والے اپنی ایک چھوٹی سی ریاست بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اصول نہیں ہے یہاں پہ، جس کا بس چلتا ہے نا وہ اپنے زور کے حساب سے اس پاکستان میں کام کرتا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہر شخص کے پاس تو تعلقات نہیں ہیں، ہر شخص کے پاس تو ملینز آف فالوورز نہیں ہیں. تو جب ہمارے نظام میں لوگ جو بیٹھے ہیں دوسری طرف، سرفراز جیسے یا باقی دیگر لوگوں جیسے، یا جو وہ ایسا ہی تھے، اب تو شاید انسپیکٹر شیکٹر بن گئے، اور ان کی اتنی داڑھی تھی جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، اتنی داڑھی تھی. انہوں نے مجھے کہا تم میرے سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو، اب تمہیں پرچہ دوں گا، اور انہوں نے پرچہ دے دیا. تو ایسے جو لوگ ہیں، عمیر صاحب کنیکٹڈ ہو؟ جی جی میں اب ہو گئی ہوں، پہلے پرابلم آئی تھی. ہاں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو سرفراز جیسے دیگر لوگوں جیسے لوگ ہیں، جن صاحب کا میں اس وقت وہ ایس آئی تھے، سب انسپیکٹر تھے، ان کی اتنی داڑھی تھی جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور شاید ماتھے پہ محراب بھی تھا. تو اب تو ہر وہ شاید ترقی شکی ہوگی ہوگی یا ریٹائر ہو گئے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایسے لوگ ہیں، جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم خدمت کے لیے ہیں اور اس میں قانون کو ہم نے نہیں توڑنا، تو پھر آپ کا نظام کچھ بہتری کی طرف جائے گا. ورنہ تو اس طرح کی کہانیاں باہر آتی رہیں گی، کچھ لوگ کہہ دیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، دل میں لے کے بیٹھے رہیں گے، اور ایسا کوئی واقعہ ہوگا تو پھر تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے واقعات بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. میم، پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ سید عاصم منیر کو آج گارڈر آف آنر پیش کیا گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ایک روایتی اور ازلی دشمن بھارت کے حوالے سے بیان دیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی شدید ہوگا اور برق رفتار ہوگا. تو آبویسلی یہ جو تعیناتی ہے وہ اپنے اندر بہت سے مطلب رکھتی ہے، ہمارا مستقبل جو ہے وہ طے کرتی ہے، اور پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر بھی بہت سی جو تبدیلیاں ہیں وہ اسی پر منحصر ہیں. تو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس تعیناتی کو، اس کو جو اندرونی ہمارا سارا معاملہ چل رہا ہے اس وقت، کانفلکٹ ہے اس کو لے کر، اور عالمی سطح کے اوپر جو معاملات ہیں اس سے کیا اثر پڑنے والا ہے اس پہ؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا ہے، ایک نئی تاریخی تبدیلی ہے، اور تمام جو فورسز ہیں اور جتنی بھی ڈائمینشن ہیں آپ کی سیکیورٹی کی، ان سب کو یکجا کر دیا گیا ہے. جی اور ظاہر ہے جب آپ نے جنگ میں جواب دینا ہے تو آپ کے اوپر سائبر اٹیک بھی ہے، آپ کے اوپر اسپیس سے اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اسپیس میں بھی آپ کچھ چیزوں کو مینج کرتے ہیں، ہوا میں بھی کر رہے ہیں، خلا میں بھی کر رہے ہیں، زمین پہ بھی کر رہے ہیں، اور ورچوئل ریالٹی میں بھی آپ بہت ساری چیزوں کو مینج کریں. تو جنگ جو ہے وہ ظاہر حکمت عملی سے لڑی جاتی ہے، اور
جب جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پھر جرت اور اس کو جیتتے ہیں. تو جو میرا خیال ہے کہ مئی کی جنگ سے ہم نے کچھ لیسنس بھی سیکھے ہیں. ایک تو ہماری جو فتح ہے وہ اسی انٹیگریٹڈ قسم کی اپروچ سے ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے جو سسٹم انٹیگریشن کی ہوئی تھی، ہم نے جو جتنی کوآرڈینیشن رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ ہمارے پاس خلا، فضا، زمین، میزائل اور جو بندہ کہیں پہ تھا وہ سب جڑے ہوئے تھے ایک سسٹم کے ساتھ. تو پھر آپ کی جو جواب دینے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. جب آپ ایک مکمل ایک جامع طریقے سے سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اب عملی جامہ پہنایا گیا ہے، اس کو مزید مربوط کیا گیا ہے. اس میں اسپیس ٹیکنالوجی کو، سائبر جو اسپیس ہے اس کو، ان تمام جو سائبر ظاہر ایک وارفیئر ہے اس کو، ان سب چیزوں کو یکجا کیا گیا. پھر ایک نیا جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے، اسٹریٹجک فورس کمانڈ، اس کا بھی کہا گیا ہے. آئین میں جو تبدیلی ہوئی اس میں ہم نے ایک نیا جو چیپٹر ہے اپنی عسکری ڈھانچے میں اس کو ہم نے شامل کیا ہے. مطلب دو نئی چیزیں ہوں گی، ایک چیف آف ڈیفenس کا ہیڈ کوارٹر بن گیا اور تعیناتی ہوگی، اور دوسری طرف ہم نے ایک اسٹریٹجک فورس کمانڈر جو ہے وہ بھی بنا لیا. تو بنیادی طور پہ تو دیکھیں اس وقت جو خطے کے حالات ہیں، بالخصوص مشرق اور مغرب کی سرحدوں کی طرف دیکھیں، افغانستان اور بھارت کو دیکھیں، تو ہمارے اوپر جنگ کے خطرات تو منڈلا رہے ہیں. اور یہ جو جنگ ہے یہ چھوٹے سکیل پہ ہو، بڑے سکیل پہ ہو، یہ نیریٹو کی جنگ ہو، یہ سب چیزیں اب آپ کے لیے ایک چیلنج ہے اور یہ ریالٹی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ ہم تو سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئے ہیں. پہلے تھا ایک زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے، پتہ نہیں اس وقت بھی آپ کو پتہ دور آئی تھی، لوگ کہتے تھے ہم نے تو ہر چیز کو انڈین سینٹرک ہماری اپروچ ہے، اب تو صرف انڈیا کے سینٹرک ہو کے سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہمیں اپنی اکانومی پہ توجہ دینی چاہیے، ہمیں آج بھی اپنی اکانومی پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن ہم چاہیں بھی تو ہم انڈیا کے پرسپیکٹو سے اپنی سیکیورٹی کو دیکھنا چھوڑ نہیں سکتے، ہماری خواہش ہو بھی، کیونکہ دوسری طرف یہ خواہش نہیں ہے، دوسری طرف جارحیت ہے، دوسری طرف خام خواہ کا ایک ہمیں ہر انٹرنل پالیٹکس میں کھینچنے کا اور ہمارے اوپر حملہ کرنے کا اور ہمیں دنیا میں بدنام کرنے کا ایک پاگل پن سوار ہے. تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. نیا دشمن جو ہم نے پیدا کر لیا ہے وہ افغانستان میں ہے. وہ ہم نے پیدا تو نہیں کیا، لیکن وہ کبھی کبھی کہتے نا کہ میں جس کو پلاتا ہوں وہ زہر اگلتا ہے. وہ اخلاص کا امرت جو ہے نا، وہ اخلاص کا امرت ہم بڑے بھائی بنے رہے. دیکھیں پاکستان کو سیکھنا پڑا کہ بڑا بھائی چھوٹا بھائی نہیں ہوتا، ریاست ریاست ہوتی ہے، اور ریاست کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے، ریاست کے اپنے حدود و قیود ہوتے ہیں. چھوٹا بھائی بڑا بھائی تو بہت کچھ ایک دوسرے کا لے بھی لیتے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے بھی کر لیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں. مطلب یہ تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے طور پہ ریاستیں نہیں کام کر سکتی. ریاستیں تو کسی نظام کے تحت چلتی ہیں جس میں جذبات نہیں ہوتے. تو ہم افغانستان کے ساتھ جذبات کے ساتھ بہت زیادہ ڈیل کرتے رہے، اور جو ریاستی معاملات تھے یا جو قانون تھے، تقاضے تھے، اس کے تحت نہیں کیا. تو اب ہمارے لیے وہ بھی ایک پرابلم بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ جو دونوں پرابلمس ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں نا کہ اگر مشرق اور مغرب دونوں طرف سے ہم پہ جنگ مسلط کر دی جائے تو ہمیں جواب تو دینا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو ایک مربوط حکمت عملی، ایک ایسی کمانڈ کی ضرورت ہوگی. تو یہ جو پہلے جوائنٹ چیفز کا جو تھا سسٹم، وہ ایک کمیٹی کا سسٹم تھا. تو اب یہ ایک پوری آپریشنل کمانڈ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو فورسز ہیں وہ اب کس طرح سے کوآرڈینیٹ کر رہی ہوں گی، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے. اب اس نئی چیز کا تو ہم نے تو پرانی جو عسکری ہمارا ڈھانچہ تھا اس کو بھی آپ تبھی ٹیسٹ کرتے ہیں نا جب آپ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے. لیکن انٹرنلی جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے یہ چیزیں بڑی جڑی ہوئی ہیں. دیکھیں فوج ایک کمان کے تحت ہی چلتی ہے. فوج، میں سن رہی تھی عمران خان صاحب نے ایک دفعہ عمران ریاض کو انٹرویو دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں آرمی کے جو دو بڑے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کے نیچے والے دونوں کو گالیاں دیں اور کہیں کہ ہم تو فوج کے ساتھ ہیں، فوج ہماری اپنی ہے. یہ تو غداری ہے. تو آج کل جو ہے وہ خود یہی کام کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یادداشت ایسی ہے لوگوں کی، اور سوشل میڈیا پہ جو آرکائیول چیزیں ہوتی ہیں اور جو لوگوں نے سیو رکھی ہیں وہ بڑی ظالم ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے
इसका इंटरनल पॉलिटिक्स से भी बहुत गहरा ताल्लुक बनेगा। और अगर आप इस तब्दीली को खुले दिल से कबूल नहीं करेंगे, एक ऐसी तब्दीली जो बादियो नजर में ये कह के की गई है, मैं ये कह रही हूँ ये कह के की गई है, नियत तो अल्लाह ताला की जात जानती है ना, जो बादियो नजर में ये कह के की गई है कि आपको इस वक्त स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अपनी और अपना फुटप्रिंट और अपनी ताकत और अपनी जो सलामती है उसके लिए ये जरूरी था करना। तो अब आपके नहीं, हमें तो लगता है ये गैर जरूरी था। ये आपको तो डंडे वक्त ही बता, पड़ेंगे ना फिर इसके बाद क्या होगा। ये वक्त ही बताएगा हाँ ना नहीं, भाई। आप कहें ये गैर जरूरी नहीं, आप कहें गैर जरूरी था तो फिर दुश्मन खुश होगा, दुश्मन फिर उसको मुतनाज़ बनाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करना चाहिए। तो इंटरनली जो पॉलिटिक्स है फिर वो जरा मामला सीधे रहेंगे। अगर बार बार मतलब जिस शख्स को इस वक्त सबसे ज्यादा अस्करी ढांचे में सबसे ज्यादा ताकत मिल गई, पहले भी मैं आपको याद है मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा ही इटसेल्फ इतना ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तान की अस्करी और सियासी दोनों हवालों से कि उस पर कुछ शक शुबा तो नहीं है किसी को। लेकिन अब हमने कुछ और इख्तियारात और ताकत दे दी है। तो अगर आपने वहीं पे जाके सींग लड़ाने हैं और वहीं पे भिड़ना है तो फिर तो ये लड़ाई नहीं खत्म होगी, फिर तो ये ऐसे चलेगा। मैम एक तरफ तो ये बात हमें समझ में आ चुकी है कि लड़ाई जो है वो मजीद बढ़ने जा रही है, अगर पीटीआई जो है वो बैक ऑफ नहीं करती है, थोड़ा सा जो अपना लहजा है उसके अंदर भी नरमी नहीं लेके आती है। तो दूसरी जानिब पीटीआई ने सबसे पहले तो जो डीजीआई एसपीआर साहब हैं उनके हवाले से एक कैंपेन चलाई और उनकी जो फैमिली है उनको इन्वॉल्व किया, उन पर पर्सनल अटैक किए। लेकिन कल जब पेशावर जलसा हुआ तो उसके अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इनके जो रहनुमा हैं वो ज़रा सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इससे पिछली की आदत करती रही है। अली अमीन गंडापुर भी सख्त बयान तो दे देते थे लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो जाते थे, वो अलग बात है। लेकिन जलसों के अंदर हमने देखा कि हमें जो जुबान है वो सख्ती देखने को मिली और वही इस्तेमाल होती रही। लेकिन कल तो वो भी नहीं हुआ। जो सुहेल अफरीदी हैं उनके हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो डीजीआई एसपीआर को जिन्होंने उनके जवाब के अंदर जब उनके मुतालिक सवाल किया गया तो कुत्ता भी बोल दिया था, जो कि हम समझते हैं कि नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उसके जवाब में भी जो है वो उनको वापस पर्सनल कोई अटैक नहीं किया है और उसको भी फिर गोल मोल करके इश्क इमरान के अंदर वो बात ले गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने डील किया है, ज्यादा कुछ सख्त मौकफ नहीं अपनाया। तो इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? मतलब आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही हेड ऑन लड़ाई शुरू हो जाए। मौकफ तो काफी सख्त था। सिर्फ सुहेल आफरीदी नहीं, मतलब जुनैद अकबर साहब, असद कैसर साहब, और मीना खान साहब और आफरीदी, एक और आफरीदी साहब हैं वो, इन सब लोगों ने जो वहाँ पे तकरीर की, और फिर अल्लामा अब्बास नासिर साहब और महमूद खान अचकजई साहब, इन सब लोगों ने जो वहाँ पे तकरीर की हैं वो काफ़ी सख्त थी और डायरेक्टली जवाब दे रही थी डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो जहां तक सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक है तो पता नहीं उन्होंने कुत्ता और वो कुत्ते को लेके जो उन्होंने अपना फलसफा को बयान करने की कोशिश की वो बड़ा कंफ्यूज सा था। उन्होंने मेरे ख्याल इमरान खान साहब को भी कुत्ता कहा, या उन्होंने कहा कि आपने इमरान को कुत्ता कहा। जी तो जी। इमरान खान को तो कुत्ता नहीं कहा गया था। तो जी उन्होंने तो इश्क इमरान में बिल्कुल ही मतलब मलिया मेट कर दिया इमरान खान को। तो जब आप खुद ही अपने लीडर के बारे में ऐसी बात कहें तो फिर पीछे क्या रह जाता है। देखिए मेरा ख्याल है दोनों अतराफ जो है वो बेहतर लहजा और बेहतर जबान इस्तेमाल करने की कोशिश करें अगर, तो हालात वापस नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल से मुराद ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो स्टेटस को है कि हम बात नहीं करते और हमने आपसे ही बात करनी है, वहीं वहीं पे मामलात पड़े रहेंगे। फौज से लड़ाई का फैसला अगर आप कर लें, आप एक सियासी जमात हैं, फौज एक सबसे बड़ा इदारा है, और एक ऐसे वक्त में जब आपने एक जंग जीती है और दुश्मन कह रहा है कि वो जंग तो अभी हमने खत्म ही नहीं की, ऑपरेशन तो जारी है, वो मतलब सिंदूर की डब्बी लेके फिर रहे हैं अभी भी सारी दुनिया में, कह रहे हैं हमारा तो ऑपरेशन जारी है। तो मतलब ऐसे वक्त में आप फौज से लड़ेंगे, मुझे बताएं ये कोई अक्लमंदी का काम है? तो इमरान खान साहब को कोई ना कोई तो कोई ढंग की बात बोलेगा ना। अब आई डोंट नो, वो सुनते तो खैर किसी की भी नहीं है, लेकिन मैं तो अब आपको बताऊं, मैं इसमें तो पीटीआई के लोगों से भी और दानिश्वरों से भी और हर बंदे से और खुद से भी सवाल करती हूँ कि पीटीआई को इससे मिल क्या रहा है। दिन ब दिन उनकी सियासत के लिए जगह कम हो रही है, दिन ब दिन उनके झूठ और उनकी सियासत में जो तजादात हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको हवाला दिया
کبھی آپ آرمی چیف کو باپ کہتے تھے، جب زرداری اور نواز شریف نے کوئی فوج کے بارے میں بات کی تو آپ جو ہے وہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے فوج کو کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ان کو غداری، یہ غداری کا جرم تو آپ نے شروع کیا، اور ملٹری کے خلاف بات کرنے پہ جو قانون سازی وہ تو آپ کے زمانے میں آئی. تو اب آپ جو ہیں وہ اپنے بوئے کاٹ رہے ہیں، تو آج کی جو سیاسی جماعتیں جو کچھ بول رہی ہیں وہ بھی کاٹیں گی. یہ تو ایک چکر ہے، ایک ایسا چکر ہے کہ جس سے بدقسمتی سے وہ ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں سارے باری باری گر چکے ہیں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. تو سخت زبان تھی، ایسا نہیں ہے کہ سخت زبان نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم بھولیں گے نہیں جو کچھ آپ نے عمران خان صاحب کی بہنوں. اور یہ آپ نے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی لڑائی کو بھی نا کوئی حکمت عملی نہیں آپ بنا رہے کہ آپ حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیں، یا حکومت، آپ نے سارا کا سارا جو توپوں کا رخ ہے نا وہ کر دیا ہے فوج کی طرف، جن کے پاس ایکچولی توپیں ہیں. آپ تو زبانی کلامی کچھ کریں گے نا، ان کے پاس ایکچولی توپیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سوچیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے، اور اللہ کرے نہ آئے، لیکن اگر گورنر راج بھی لگ جاتا، آپ حکومت سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بھی آپ کے پاس ایک سیف جگہ ہے نا، یہاں پہ کوئی پرچہ ہوتا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ اسپیس میں اپنی پالیٹکس ہی ختم کر دیں گے، استعفے بھی دے دیں گے پارلیمان سے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ استعفے دیں گے، جیسے 9 مئی کے کیسز کے بعد کچھ لوگوں نے دیے تھے. لیٹس سی کہ وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. کیونکہ اگر آپ نے واقعی پالیسی پارٹی کی یہ بن جائے گی کہ ہم نے فوج سے لڑنا ہے، تو شاید ہر کوئی جو ہے وہ اس پالیسی کے ساتھ نہ کھڑا ہو پائے. جی بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج کے لیے ناظرین کرام اتنا ہی. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ لازمی کیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں. شکریہ، اللہ حافظ.